خوش آمدید ناظرین کرام، سامعین کرام، آج میں لا آف ایویڈنس یعنی قانون شہادت پہ بات کروں گا کہ شہادت کتنے قسم کی ہوتی ہے اور اس کی کب کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں سے سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار میں بیانات اور ویڈیوز بناؤں گا۔ شہادت اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہمیں کوئی زندگی میں، کاروبار میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور ہم کسی مجاز اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں تو وہ گواہی طلب کرتی ہے کہ آپ کا کوئی گواہ ہے، کوئی شہادت ہے، اس کی کیا ایویڈنس ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اس کے لیے قانون شہادت آرڈر 1984 اور ایویڈنس ایکٹ 1872 انڈر سیکشن 3 اور 4، اس میں اس کی کافی وضاحت کی گئی ہے، ڈبیٹ ہوئی ہے اور اس کے تحت عدالتیں اپنے فیصلہ جات سول لا، کرمنل لا وہ سناتی ہے، اپنی ججمنٹ پیش کرتی ہیں، دیتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ تعارف شہادت کا کراؤں گا کہ کئی لحاظ سے دستاویزی شہادت کو زبانی شہادت کی نسبت بہتر تصور کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زبانی شہادت کے متعلق ہمیشہ شک رہتا ہے، در حقیقت دستاویزی شہادت زبانی شہادت سے کافی مختلف ہے۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس از ڈفرینٹ فرام دا اورل ایویڈنس۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس یعنی دستاویزی شہادت کا تعلق قانون شہادت کے مخصوص قواعد و ضوابط سے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ شہادت کی تقریباً 40 اقسام ہوتی ہیں۔ تو اب بات کر رہا ہوں میں ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے دستاویزی شہادت سے وہ مراد تمام دستاویزات ہیں جنہیں عدالت کے ملاحظہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ تمام دستاویزات جن کو عدالت میں عدالت کے ملاحظہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس، دستاویزی شہادت بولتے ہیں۔ اس میں کیس ریفرنس بھی کافی ہیں، جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیس ریفرنس یعنی 1990 MLD 219، اس پہ بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کی جو دستاویزی اقسام ہیں ان میں پرائمری ایویڈنس ہوتی ہے، سیکنڈری ایویڈنس ہوتی ہے یعنی بنیادی شہادت، اور ثانوی شہادت۔ بنیادی شہادت سے مراد وہ دستاویز خود ہوتی ہے جو عدالت کے ملاحظہ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ثانوی شہادت وہ ہوتی ہے یعنی اٹیسٹڈ کاپیز، مصدقہ نقول یا نقول بذریعہ مشینی طریقہ، نقول جنہیں اصل سے بنایا جاتا ہے یا نقول جن کا اصل سے موازنہ کیا جاتا ہے، وہ نقول یا کاپیاں جو فری کین کے مقابل ہوں، آپس میں ہوں، دونوں کے پاس ان کی کہ یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر دستاویز میں یا دستاویزات کے اندر، کاغذات کے اندر جو مدرجات ان کا زبانی بیان لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی جناب سرٹیفائڈ کاپی، کاپی میڈ بائی میکینیکل انسٹرومنٹس، copies made from or compared with original, counterparts of documents against parties,
oral accounts of contents of documents. اب مصدقہ نقول پہ آتے ہیں. دستاویز شہادت سے مراد وہ مصدقہ نقول ہوتی ہے یا ہوتی ہیں جن مصدقہ نقول کو قانون شہادت کے قواعد و ضوابط کے تحت دیا جاتا ہے. وہ نقلیں یا کاپیاں کاغذات کی جو مشینی طریقے سے بنائی جاتی ہیں دستاویزی شہادت کے لیے، جو اصل نقل سے مشینی طریقے سے بنایا جاتا ہے. اس سے آگے دستاویزی شہادت سے مراد وہ نقول ہوتی ہیں، کاپیاں ہوتی ہیں جن کاپیوں کو اصل کاپی سے بنایا جاتا ہے یا جن کاپیوں کا موازنہ اصل کاپی سے، اوریجنل ڈاکومنٹ سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ شہادت ڈاکومنٹ شہادت کی کاپیاں جو فری کین کے مقابل ہوں. جو دستاویز ان فری کین کے مقابل ہوتی ہیں جن فری کین نے ان کی تکمیل نہیں کی ہوتی. اس میں دستاویز شہادت سے مراد دستاویز کے مدرجات کا وہ بیانی زبانی بیان ہوتا ہے جس زبانی بیان کو اس شخص نے دیا ہوتا ہے جس شخص نے اس دستاویز کو نہ دیکھا ہو. اس کے بعد دستاویز کی اقسام بتاؤں گا آپ کو. ڈاکومنٹری شہادت بہت عام ہوتی ہے اور سب سے زیادہ یہ قابل قبول ہوتی ہے کیونکہ اصل ڈاکومنٹس جج کے سامنے ہیں، کیس فائل میں ہے، جو کیس دائر کیا اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، اور اگر کاپیاں بھی اٹیچ کر کے لگانی ہیں تو گزٹ آفیسر سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے جو عدالت میں ویلڈ ہوں، ایکسیپٹیبل ہوں، قابل قبول ہوں. تو سرکاری دستاویز میں بیان کروں گا کہ پبلک ڈاکومنٹس جن کو ہم بولتے ہیں سرکاری ڈاکومنٹس، اس میں دستاویز کو سرکاری دستاویز تصور کیا جاتا ہے جو ادارے اعلیٰ کی ہوں، سرکاری ادارے اور ٹریبونلز، سرکاری آفیسرز، نجی دستاویز کا سرکاری ریکارڈ، عدالتی کارروائیوں کا ریکارڈ، سرکاری ملازمان کی جانب سے دستاویز کو برقرار رکھنا، رجسٹرڈ شدہ دستاویزات، صداقت نامہ وغیرہ. یعنی دوبارہ پھر سنیں، اقتدار اعلیٰ، سرکاری ادارے اور ٹریبونل، سرکاری آفیسرز، گورنمنٹ آفیسرز، نجی دستاویز کا سرکاری ریکارڈ، عدالتی کارروائیوں کا ریکارڈ، سرکاری ملازم کی جانب سے دستاویز کو برقرار رکھنے کا ریکارڈ، ان کو برقرار رکھنا، رجسٹرڈ شدہ ڈاکومنٹس، کاغذات، دستاویزات اور صداقت نامے، سرٹیفکیٹس وغیرہ. تو یہ پبلک ڈاکومنٹس کی مد میں آتے ہیں. دوسری ہوتی ہیں نجی دستاویزات، پرائیویٹ ڈاکومنٹس. کاغذ کیا ہوتے ہیں؟ پبلک ڈاکومنٹس سے ہٹ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس شہادت کے لیے پیش کیے جائیں گے وہ تمام دیگر دستاویزات جو سرکاری دستاویز کے علاوہ ہوتی ہیں، ان دستاویز کو نجی دستاویزات بولتے ہیں. قانونی شہادت کا ایک عام اصول یہ ہے کہ دستاویزات اشخاص کی نسبت زیادہ سچ بولتی ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے کہ ہمیں صرف مطلب نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس لیے زبانی شہادت کو کم قبول کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹس کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی زیادہ ایکسیپٹ کریں گے جب گورنمنٹ کے آتھورائز پرسن نے اسے اٹیسٹ کیا ہے. وہ ایک گزٹڈ آفیسر ہوتا ہے یا اس رینک کے آدمی نے 17 گریڈ یا پلس کے کسی آفیسر نے اس کو اٹیسٹ کیا ہے. وہ مصدقہ نقول قابل قبول ہوتی ہیں، زیادہ سچ بولتی ہیں بجائے نسبت اس کے کہ اشخاص کی شہادت زبانی سنی جائے. اس لیے دستاویزی شہادت کو زبانی شہادت پر زیادہ ترجیح جاتی ہے
دیگر الفاظ میں دستاویزاتی شہادت کو زبانی شہادت کی نسبت زیادہ مستند تصور کیا جاتا ہے، اس لیے عموماً یہ کہا جاتا ہے، رائے قائم کی جاتی ہے کہ دستاویزی شہادت زبانی شہادت کو خارج کرتی ہے، یعنی کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس از اے پاورفل ادر دین دا اورل ایویڈنس، کیونکہ زبانی کلامی جو ہم بیانات دیتے ہیں جا کے عدالت میں بعض کا سیکھے سکھائے ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس لیے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس کے لیے لا آف ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیز بین گیون ان آرٹیکل 72 to 84 آف قانون شہادت آرڈر 1984، یعنی دستاویزی شہادت کے متعلقہ قانون شہادت کے آرٹیکل 72 سے لے کے 84 تک اس میں سارا واضح کیا گیا ہے کہ ڈاکومنٹسی دستاویزی شہادت کیا ہے، کس طرح ہوگی، کیسے ہونی چاہیے، کن مراحل پہ ہوگی، کب کب اس کی ضرورت اور اس کی ویلیڈیٹی ہوگی، اور کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی، پھر جج صاحبان اپنا ڈیسیژن، اپنے ججمنٹ آرڈر وہ جاری کریں گے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔